غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں جنگ بندی پر مختلف ملکوں میں جشن، سیز فائر کی حمایت میں لندن میں ریلیاں نکالی گئیں۔ جرمنی میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جشن منایا۔ امریکی صدر آج اسرائیل جائیں گے، غزہ امن منصوبے کا جشن منائیں گے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطبہ کریں گے۔ پاک افواج کا افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ افغانستان کے بارڈر پر 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان کی چوکیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ ان چوکیوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ متعدد افغان طالبان ہلاک، کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ افغان پوسٹوں میں آگ اور تباہی کے مناظر، کئی ملٹری کیمپ ملیا میٹ۔ افغان طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ افغان طالبان کی بختر بند کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی جانب سے پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹیں تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقے بارام چاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ مقصد خارج کے گروہوں کو سرحد پار کرانا بھی تھا۔ پاک فوج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغان چیک پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ خارجیوں کی سہولت کار افغان پوسٹیں خارجیوں کو کور فائر دینے میں ناکام۔ خارجی گروہ تتر بتر، طالبان اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ منوجبہ کیمپ 2 میں کامیاب سٹرائک سے عمارت تباہ اور درجنوں طالبان جنگجو خارجی ہلاک۔ پاکستانی افواج کی کامیاب سٹرائک سے طالبان فورسز کا درانی کیمپ بھی تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق درجنوں طالبان اور خارجی مارے گئے۔ بلوچستان برامچا سیکٹر میں افغان شہیدان پوسٹ تباہ۔ چمن بارڈر کے علاقے میں طالبان کی پوسٹوں میں چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی سے افغان کھرچر فورٹ مکمل تباہ۔ کھرچر فورٹ فتنہ الخارج کا مرکز تھا۔ پاکستانی فورسز نے افغان جنڈوسر پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغان پوسٹ تباہ۔ افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی فورسز قرلاچی سیکٹر میں افغان پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے افغان دوران ملا اور ترکمانزئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ لیوبند مکمل تباہ۔ باجوڑ کے سامنے کنڑ میں افغان پوسٹ بھی تباہ۔ صدر اور وزیر اعظم کی افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ پاکستان اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ پاک فوج نے افغانستان کی متعدد پوسٹ کو تباہ کر کے ان کو پسپائی پر مجبور کیا۔ مخکې د فوج سره ویلوړو او اوس هم د خپل پاکستان فوج سره ویلوړو او د افغانانو ته مخکې هم سبق ویل ان شاء الله بیا به تاسو سبق خیو او د فوج سره مل کړي دغه افغانانو چې کوم د نسل به ان شاء الله تبقو دغه ته ان شاء الله د جواب ورکو چې دغه بیا پر زندگی یو ساتي۔ قبائلی عوام کا افغانستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ قبائلی عوام کی جانب سے پشتو میں جاری آڈیو پیغام میں کہا گیا ہے افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا، اب بھی سکھائیں گے۔ افغان مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے، حملہ آور بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔
افغانستان کی جارحیت پر پاکستان کا رد عمل کسی طور بھی پاک افغان عوام میں جنگ تصور نہ کی جائے۔ جارحیت افغان عبوری حکومت، افغان طالبان، خوارج جیسے دہشت گرد عناصر کی مسلط کردہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا کہنا ہے افغان جارحیت بھارتی پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں، ان کے تربیتی مراکز پر ہے۔ جوابی حملہ صرف ان عناصر پر ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان نہ افغان عوام نہ عوامی مقامات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان نہیں، یہ جنگ افغانستان میں موجود بھارت پرست شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، کہا پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دیا ہے۔ افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ پاکستان کے عوام بہادر مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں جس نے پاکستان پر حملہ کیا اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ پاکستان کی افواج کا دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کامران قصوری نے کہا پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ پاک فوج نے ایٹمی طاقت بھارت کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ افغانستان درخواستوں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ اپنے بھائی کی عزت، دفاع اور سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنایا، آج وہ میرے وطن پر حملہ آور ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ شکست خوردہ ہندوستان وہاں پہ بیٹھ کے افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کے ملک سے میرے ملک کے اندر دہشت گردی بند ہونی چاہیے۔ آج افغانستان نے میرے وطن پر حملہ کیا ہے، جس افغانستان کے لیے ہم نے اپنا خون دیا، کروڑوں پاکستانیوں نے مالی اور جانی قربانیاں دی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں افغانستان نے جس ملک کے کہنے پر حملہ کیا اس سے پوچھ لے افواج پاکستان کیا قوت رکھتی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے پاکستان نے افغان جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا ایسا جواب دیا جا رہا ہے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو۔ ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا افغان طالبان نے بھارت سے امید لگا کر بے وقوفی کی۔ سعودی عرب اور قطر کا پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کی پاکستان اور افغانستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل، کہا فریقین کشیدگی میں اضافہ نہ کریں، مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا سرحدی تنازع کے اثرات خطے کے امن و استحکام پر پڑ سکتے ہیں، دونوں ملک بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کریں، کشیدگی روکنے کے اقدامات کریں۔ ایران کا بھی دونوں ممالک پر تحمل اور فوری سفارتی مذاکرات پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران دونوں پڑوسی ممالک میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ افغان نگران وزیر خارجہ کا دہشت گردی سے متعلق بیان بھی مسترد۔ اسلام آباد میں افغان سفیر کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اعلامیے میں جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی سرگرمیوں کے شواہد متعدد بار فراہم کیے۔ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے سے افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا وقت آ گیا۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ تجارت، معیشت، رابطوں میں افغانستان کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین میں دہشت گردوں کے استعمال سے روکے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔
उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज से पहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल शाम 4 बजे तक होगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सोहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब करने से मुतालिक मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है वजीर आला का इंतखाब खुश उसलूबी से होगा। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी की मरकजी सड़कें तीसरे रोज भी बंद। मरी रोड जुजवी तौर पर खोल दिया गया। इस्लामाबाद के खारजी रास्ते खोल दिए गए। दाखिली रास्ते जुजवी तौर पर बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात, मामूलात जिंदगी मुतासर। मजहबी जमात के कारकुनों के पुलिस पर हमले, सरकारी अमलाक तबाह कर दी। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद लापता है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने बताया लापता पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई है। तंजीम ने उन्हें यरगमाल बना रखा है। शरपसंदों ने थानों समेत कई सरकारी इमारतें तबाह कर दी। लूट मार भी कर रहे हैं। लोगों की गाड़ियां भी छीनी हैं। रास्ते बंद करके लोगों को परेशान किया गया। सेफ सिटी कैमरे से शरपसंदों को ढूंढ रहे हैं। 100 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजहबी और सियासी जमातें कारकुनों को संभाल नहीं सकती तो एहतजाज की कॉल क्यों देती हैं? गाजा जंग बंदी का पहला मरहला 200 अमरीकी फौजी इसराइल पहुंच गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फौजी कतर, मिस्र और तुर्की के फौजियों से ताउन करेंगे। सरबरा अमरीकी सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर का इसराइली फोर्सेस के हमरा गाजा का दौरा। कहा गाजा में कोई अमरीकी फौजी दाखिल नहीं होगा। गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र में आलमी सरबराही इजलास कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत 20 से ज्यादा मुल्कों के रहनुमा शिरकत करेंगे। मिस्री हुकाम का कहना है इजलास से खत्ते में आम के इम्कानात को नई समत मिलने की उम्मीद है। हमास इजलास में शरीक नहीं होगी। हमास का कहना है इजलास से पहले यरगमालियों को छोड़ देंगे। अगर अमन मंसूबा नाकाम और जंग दोबारा शुरू हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। वाकया एक छोटे से कस्बे लीलैंड की मरकजी सड़क पर पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग उस वक्त की गई जब फुटबॉल मैच के बाद जीत का जश्न मनाया जा रहा था। सूडानी शहर अल-फशीर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमलों में 60 अफराद हलाक। आरएसएफ ने शहर का मुहासरा करके यूनिवर्सिटी में कायम बेघर अफराद के मरकज को निशाना बनाया। हलाक होने वालों में ज्यादातर तादाद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की है। आरएसएफ दारफोर पर कब्जा करना चाहती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा आरएसएफ नस्ली बुनियाद पर मावराए अदालत कत्ल कर रही है और दुनिया खामोश है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान का मुस्बत आगाज। पहले ओवर में अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद शान मसूद और इमामुल हक की तीसरी विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप। अब्दुल्ला 2 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर आउट हुए। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स शामिल किए गए। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम्स टकराएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 में से 2 मैचेस जीते और 1 बारिश की नजर हुआ, जबकि भारत ने 2 मैचेस जीते, 1 में उसे शिकस्त हुई। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हराया था।